نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انسانی زندگی روح اور جسم کے ناطے کا تعلق ان دونوں کے ملاپ کا نام ہے. روح ہے جسم کے اندر تو یہ جاندار ہے، چلتا پھرتا ہے، اور اگر روح نکال لی جائے تو یہ ڈیڈ باڈی ہے، بے جان لاشا ہے. اس کو زمین کی دھرتی کے اوپر، زمین کی چھاتی کے اوپر کوئی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کو اٹھا کر زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. جس طرح روح انسان کے اندر زندگی کی علامت ہے، اسی طرح مسلمان کے دل کے اندر عقیدہ توحید کی موجودگی اس کے ایمان کی علامت ہے. توحید ہے تو یہ مسلمان ہے، توحید نہیں جو مرضی کرتا رہ جائے یہ مسلمان نہیں. اور عقیدہ توحید عقیدہ فطرت ہے. انسانوں کو، درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، پتھروں کو، درختوں کو اس عقیدے کا علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس توحید کے صافی سچے عقیدے میں ملاوٹ کرنے والے، اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا کہنے والے یہود و نصارہ درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے. درخت اور پتھر پکار کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودین، میرے پیچھے ایک یہودی نے پناہ لی ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر ڈال. درخت اور پتھر کو یہ علم کس نے دیا کہ یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا باغی ہے. عقیدہ توحید، اللہ کی پہچان، اللہ کی وحدانیت، یہ درندوں کو بھی پتا ہے، پرندوں کو بھی پتا ہے. سلیمان علیہ السلام لشکر لے کر چلتے ہیں، ایک پرندہ غائب ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ہدہد نظر نہیں آ رہا. غائب ہونے کی وجہ معقول نہ بیان کی، اس کو ذبح کر دوں گا. پرندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے نبی علیہ السلام، ملک سبا سے آیا ہوں اور عجیب خبر لے کر آیا ہوں. ملک سبا کے باسیوں کے لیے شیطان نے ان کے گندے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا ہے. وہ اعمال کیا ہے؟ مخلوق تو اللہ کی ہے لیکن سجدہ ریز ہوتی ہے چاند اور سورج کے سامنے. ہدہد پرندہ، اس کو یہ علم کس نے دیا کہ سجدہ جب بھی کیا جاتا ہے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا مشرک ہے، شیطان کا پجاری ہے. ہدہد کو یہ علم کس نے دیا؟ توحید کا عقیدہ، فطرت کا عقیدہ ہے. جس مقام پہ پہنچ کے سلیمان علیہ السلام نے بارش کے لیے دعا کرنی، وہاں اللہ چیڑی کا منظر دکھاتا ہے جو اپنی پشت کو ریت پہ رکھی ہوئی ٹانگوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی ہے یا رب انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تو تیری ہی مخلوق ہوں، نبی بھی تیرا، میں بھی تیری، نبی پیاسا میں بھی پیاسی، وہ بھی تجھ سے مانگتا ہے میں بھی تجھ سے مانگتی ہوں. اس کو بھی عطا کرنے والا داتا تو ہے، مجھے بھی عطا کرنے والا داتا. کیڑی کو یہ علم کس نے دیا کہ اس نے ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا
کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، عرش والا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ توحید کا فہم کیڑی کو کیسے ملا کہ مشکل کشائی جب بھی کرتا ہے عرش والا رب کرتا ہے، اور کوئی توحید کا یہ علم کیڑی تک کیسے پہنچا کہ اللہ وہ رحیم اور کریم ذات ہے، اس کو جب بھی پکارو وہ پکار کو سنتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ اس کو پکارنے کے لیے واسطوں وسیلوں کی حاجت نہیں۔ سلیمان کہتے ہیں چلو واپس، ساتھی کہتے ہیں بارش کے لیے سوال کرنے آئے تھے، مانگ تو لو۔ کہا نبی سے پہلے کیڑی اور چیونٹی مانگ چکی ہے، اور اللہ نے نبی سے پہلے اس کی سن کے سب کو پلا دیا۔ یہ عقیدہ توحید پتھروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، کیونکہ یہ عقیدہ فطرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی مجبوروں کی سننے والا ہے، وہی مصیبت زدہ کی دور کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے وہ سب جھوٹے ہیں، اور معبود برحق سچا صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے اور کریں اور سبق یاد کریں، اس توحید کی اقسام کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ 3 قسمیں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مدبر الامر ہے، مختار کل ہے، جس کو چاہے کھلائے، جس کو چاہے پلائے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے زندگی عطا کرے۔ موت و حیات بھی اس کے ہاتھ میں، کائنات کی تدبیر بھی اس کے ہاتھ میں۔ اس کو رب مانا جائے، وہ نہ دے تو کوئی دے۔ اور یاد کر لو یہاں پہ اس کڑوی بات کو، یہ توحید ربوبیت وہ توحید ہے جس کو ابو جہل نے تسلیم کیا تھا، جس کو ابو لہب مانتا تھا، کفار مکہ مانتے تھے، کفار طائف مانتے تھے، وہ سب تسلیم کیا کرتے تھے کہ اللہ رب ہے۔ لیکن ان کی یہ توحید ماننے کا انہیں فائدہ نہ ہوا۔ توحید ربوبیت کو اگر کوئی مان لے وہ پھر بھی موحد نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ یونس ہے، قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان کفار مکہ سے پوچھئے تمہیں زمین و آسمان سے رزق دینے والا کون ہے؟ کس سے پوچھئے؟ نماز پڑھنے والے سے، روزہ رکھنے والے سے، حج کرنے والے سے، مواحد سے، مسلمان سے، تسبیح پھر کفار سے پوچھ کے مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون عطا کرتا ہے؟ کفار مکہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ اجمیر والے سے پوچھو تجھے رزق کون عطا کرتا ہے؟ انڈیا والے سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ لاہور والے پاکستانی سے پوچھو تجھے کون دیتا ہے؟ وہ جواب میں کہے گا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ لاہور والا کہے گا بابا حجویری نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آئے ہیں داتا تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے۔ یہ وہ توحید کی قسم ہے جس کو کفار مکہ نے مانا، لیکن ماننے کے باوجود جہنمی رہے، کافر رہے، ہمیشہ کے دوزخی رہے۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے، مسجدوں میں حاضر ہونے والے توحید کی اس قسم کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اس پہ بھی شرک کرتے ہیں۔ سنیے قرآن کے انداز کو غور کیجئے، اَمَّن یملک السمع والابصار، آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے؟ انسانوں کو جس کو چاہے گونگا بنا دے، جس کو چاہے بہرا بنا دے، یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا بیٹا بولتا نہیں تھا، بالآخر پیر توتے شاہ کی قبر پہ گیا، وہاں سے نمک چٹایا، جب سے پیر توتے شاہ کا نمک چاٹا ٹکر بولتا ہے، اس سے پہلے نہیں بولتا تھا۔ فلاں بابا جو ہے بس اس کا نمک چاٹنے کی دیر ہے، فلاں پیر کے دیے کا تیل کان میں ڈالنے کی دیر ہے، صدیوں کا بہرا سننے لگ جاتا ہے۔ کفار کہتے تھے نہیں، سننے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، بولنے کی طاقت عطا کرے جس کو چاہے، وہ صرف ایک عرش والا اللہ ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندوں کو مردوں سے